آج ہم بات کریں گے جی ڈی پی کے بارے میں۔ جی ڈی پی ایک ایسا ورڈ ہے جو آپ نے اکثر سنا ہوگا۔ جی ڈی پی ایک رپورٹ کارڈ ہے یا جی ڈی پی ایک ایسا اکنامک انڈیکیٹر ہے جو کسی بھی ملک کی معاشی صحت، اکنامک ہیلتھ کے بارے میں بتاتا ہے۔ جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہی وہ ایک ایسا اکنامک انڈیکیٹر ہے جو دنیا کو بتاتا ہے کہ کوئی بھی ملک کتنی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے۔ جی ڈی پی کے بارے میں پولیٹیشینز اکثر بات کرتے ہیں۔ اگر جی ڈی پی کا گروتھ ریٹ 5، 6، 7 یا 8% یا اس سے بھی زیادہ ہو تو جو گورنمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں، جو پولیٹیشینز، جو حکومتی پارٹی میں شامل پولیٹیشینز ہیں، وہ فخریہ انداز میں اس کو اپنی کامیابی بتاتے ہیں۔ وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے ملک کے اندر ملک تیزی سے ترقی کر رہا ہے، لیکن اگر یہی جی ڈی پی گروتھ ریٹ نیگیٹو میں ہو، 1%، 2% یا 1.5% پر ہو تو اپوزیشن پارٹیز کے پولیٹیشینز اس کو لے کر پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں گورنمنٹ کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے، ملک اکنامکلی جو ہے نا وہ گرو نہیں کر رہا۔ تو یہ جی ڈی پی کیا ہوتا ہے، آج اسی بارے میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نہیں ہو تو اس کو سبسکرائب کیجئے۔ جی ڈی پی اسٹینڈس فار گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ۔ جی ڈی پی is the value of final goods and services produced in a country within a specified period۔ ایک مخصوص عرصے میں، یہ مخصوص عرصہ ایک سال ہو سکتا ہے، ایک مخصوص عرصے میں کسی بھی ملک کے اندر جو فائنل گوڈز اور سروسز کی ویلیو ہوتی ہے، یا کوئی بھی ملک ایک سال کے عرصہ میں جو فائنل گوڈز اور سروسز پیدا کرتا ہے، پروڈیوس کرتا ہے، ان کی جو ٹوٹل ویلیو ہوتی ہے وہ جی ڈی پی ہوتی ہے۔ اب جی ڈی پی کو کیلکولیٹ کیسے کیا جاتا ہے؟ جی ڈی پی کو کیلکولیٹ کرنے کا فارمولہ یہ ہے: جی ڈی پی از ایکول ٹو پرائیویٹ کنزمپشنز پلس انویسٹمنٹس پلس گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز پلس نیٹ ایکسپورٹس۔ جب ان چاروں چیزوں کو جمع کیا جاتا ہے تو جی ڈی پی بنتی ہے۔ جی ڈی پی میں شامل کیا جاتا ہے اور کیا جی ڈی پی میں شامل نہیں کیا جاتا؟ تو پہلے اس فارمولہ کو دیکھتے ہیں کہ جی ڈی پی از ایکول ٹو کنزمپشن پلس انویسٹمنٹس پلس گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز پلس نیٹ ایکسپورٹس۔ تو کنزمپشن، جتنے بھی ہاؤس ہولڈز اور نان پروفٹ آرگنائزیشنز جتنی بھی کنزمپشن کرتے ہیں ان کی ویلیو کو جی ڈی پی میں لے لیا جاتا ہے، پلس انویسٹمنٹس، جو لوگ بزنس میں پیسہ لگاتے ہیں جہاں سے ان کو ریٹرن آئے، جہاں سے ان کو پروفٹ آئے گا تو اس کو بھی جی ڈی پی میں شامل کیا جاتا ہے۔ اور نمبر 6 پہ گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز، گورنمنٹ جو اپنے خرچے کرتی ہے، وہ روڈز بناتی ہے، برجز بناتی ہے، ڈیمز بناتی ہے، یا کسی بھی طرح کے جو خرچے کرتے ہیں اس کو بھی جی ڈی پی میں شامل کیا جاتا ہے۔ اور نمبر 4 پر نیٹ ایکسپورٹس، ایکسپورٹس مائنس امپورٹس کریں گے تو نیٹ ایکسپورٹ آئے گا اور اس کی ویلیو کو بھی جی ڈی پی میں لیا جاتا ہے۔ جب ان چاروں چیزوں کو شامل کریں گے تو جی ڈی پی کی ٹوٹل ویلیو بن جائے گی۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو جی ڈی پی میں شامل نہیں کرنا۔ نمبر 1، انٹرمیڈیٹ گڈس۔ دوستو جی ڈی پی میں فائنل گڈس کو لیا جاتا ہے۔ انٹرمیڈیٹ گڈس وہ ہوتی ہیں جو بھی فائنل پروڈکٹس نہیں ہوتی۔ فار ایگزامپل را میٹیریل، اگر کوئی کمپنی یا کوئی بزنس را میٹیریل پرچیز کرتا ہے تو اس کو جی ڈی پی کی ویلیو میں شامل نہیں کیا جاتا۔ فار ایگزامپل چیئر بنانے کے لیے اگر کسی نے پلاسٹک خریدا، چیئر بنانے کے لیے کسی نے لکڑی خریدی ہے تو اس کی جو ویلیو وہ جی ڈی پی میں شامل نہیں ہوگا۔ نمبر 2، نان مارکیٹ ٹرانزیکشنز، وہ ٹرانزیکشنز جو مارکیٹ کا حصہ نہیں ہوتی ہیں ان کو جی ڈی پی میں شامل نہیں کیا جاتا۔ اس میں جو ڈرگز ہوتی ہیں اگر ان کی کوئی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے، بلیک منی کی کوئی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے تو وہ جی ڈی پی میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی ایک اور ایگزامپل یہ ہے کہ ہاؤس ہولڈ ٹرانزیکشن، کہ اگر ایک شخص اپنی فیملی کو سرو کر رہا ہے، اس نے اپنی فیملی کے لیے کوئی کام کیا تو اس کے پیرنٹس نے اس کو کچھ آفر کیا، اس کو کچھ پیسے دیے ہیں تو وہ جی ڈی پی میں شامل نہیں ہوگا۔ آف یوزڈ گڈس، اگر کوئی پرانی چیزیں خریدی جائیں گی، جو گڈس پہلے یوز ہو چکی ہیں اگر وہ خریدی جائیں گے تو ان کی ویلیو بھی جی ڈی پی میں شامل نہیں کی جائے گی۔ تو دوستو اس وقت اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کی جی ڈی پی تقریباً 1.5% کے حساب سے گرو کر رہی ہے، اور 2021 کے اینڈ پہ ہماری جو جی ڈی پی کی ٹوٹل ویلیو تھی وہ $292 ارب تھی۔
یعنی 2021 میں 22 کروڑ پاکستانیوں نے جو گڈز اور سروسز پروڈیوس کی تھیں وہ 292 ارب ڈالر کی تھیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو کمپیئر کریں دوسرے ملکوں کے ساتھ، اگر ہم اپنے آپ کو ترکی کے ساتھ کمپیئر کریں تو ترکی کی آبادی 9 کروڑ ہے، لیکن ان کی جی ڈی پی 2021 میں 720 ارب ڈالر کی تھی۔ اسی طرح بنگلہ دیش، ان کی آبادی 17 کروڑ کے قریب ہے اور ان کی جو جی ڈی پی ہے وہ 350 ارب ڈالر کی ہے۔ امریکہ، جاپان، انگلینڈ یا ترقی یافتہ جو ممالک ہیں وہ تو پاکستان سے بہت آگے ہیں، لیکن امریکہ کی صرف اگر ایک کمپنی ایپل کمپیوٹرز بناتی ہے، کنزیومر الیکٹرانکس بناتی ہے، تو ایپل نے جو 2021 میں جو ٹرن اوور کیا، ایک سال کی جو ان کی سیل تھی وہ 365 ارب ڈالر کی تھی۔ یعنی صرف امریکہ کی صرف ایک کمپنی ایپل، اس کی جو سیل ہے وہ پاکستان کی ٹوٹل جی ڈی پی سے زیادہ ہے۔ تو یہی وہ وجہ ہے کہ امریکہ یا دوسرے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ ترقی پذیر ممالک جیسے پاکستان ان سے سب سے آگے کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، ان کے پاس بزنسز ہیں۔ تو اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو یہیں بیٹھ کر ہم پاکستان کی 10 ملٹی نیشنل کمپنیز کی بات کریں تو ہم اس کی لسٹ نہیں بنا سکتے ہیں۔ تو یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہماری جی ڈی پی گروتھ ریٹ بھی کم ہے اور ہماری جو ٹوٹل جی ڈی پی کی ویلیو بنتی ہے وہ بھی کم ہے۔ تو جی ڈی پی کے حوالے سے مزید ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ دوبارہ کہوں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے گا۔ تھینک یو۔